السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اگر میسج میں لکھتے ہیں آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے فائن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور اس سیشن میں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے اٹینڈ کیا۔ سیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا تعارف آپ کو دے دوں۔ میرا نام سیدہ فاطمہ خاور ہے اور میں قرآن ٹیچر ہوں۔ الحمد للہ مائی اکیڈیمک کوالیفیکیشن از میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز اینڈ ایم اے اردو لٹریچر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے بی ایڈ اینڈ ایم ایڈ ان ایلیمنٹری ایجوکیشن میں کیا ہے، اور اس کے بعد الحمد للہ مجھے قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملا۔ میں نے تعلیم القرآن اینڈ حدیث کورس الہدیٰ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اسلام آباد سے کیا، اور اس کے علاوہ میں نے کافی آن لائن کورسز کیے الحمد للہ، اور ابھی میں ایز اے قرآن ٹیچر کام کر رہی ہوں۔ آج کا دن سا ہمارا سیشن ہے جیسے کہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح آواز آ رہی ہے، آپ سب پلیز ضرور پاک لازم پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد۔ ہم اتنی بڑی ہستی کے بارے میں ہم ان کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، رائٹ؟ آپ سب درود پاک لازمی پڑھیے گا، اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد۔ سیشن میں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی کہ اس دور میں اہل عرب میں تو وہاں کا ماحول کیسا تھا، وہاں کا قبائلی سسٹم کیسا تھا، انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، صفات اور ان کی زندگی کے متعلق واقعات پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کیسے گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو تھا، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو، ٹھیک ہے، ہمارے اندر ایک جستجو، ایک طلب پیدا ہو کہ تاکہ ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، جن کی محبت ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضیلت قرآن کریم میں مینشن کی گئی ہے، اور جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے بہترین انسان کیسے تھے۔ اور سچ بات تو یہ کہ ہم عدل ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بہت کمزور ہے، ہم بارے میں ویسے جانتے ہی نہیں ہیں جیسا کہ اللہ نے جاننے کا حکم دیا ہے اور جیسا کہ جاننے کا حق ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ہم جان لیں۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا، تو اس ہستی کا ذکر تو اللہ تعالیٰ بلند کر چکے ہیں نا۔ جیسے کہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صرف نام سے درجہ بلند نہیں کیا، بلکہ جہاں جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تو اللہ نے پہلے ہی بلند کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں منتخب کیا کہ اس سیشن میں بیٹھ کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے۔ اب دیکھیں جب بھی اذان ہوتی ہے
اذان میں اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، رائٹ. نماز میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. اور قرآن پاک میں اور پھر کوئی بھی خطبہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کیا گیا ہو. سو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت ہے، ان کا بھیجا جانا رحمت ہے، ان کی تعلیمات رحمت ہے، اور ان کی تعلیمات پر ایمان لانا اور ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے باعث رحمت ہے. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی تعریف اللہ نے بلند کی ہے. سو ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، اور تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اپنے قریب یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جو اللہ نے اپنے خود کا ذریعہ بتایا ہے، ہم اس کے بارے میں جان سکے. تو ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن. سو صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین. آمین. تو سب سے پہلے تو ہم اپنی نیت کو چیک کرتے ہیں. ہم اپنی نیت کو ریویو کریں گے، لائک ہم ابھی اس کلاس میں کیوں ہیں، رائٹ. ہم جو بھی اپنے تمام کام چھوڑ کر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، تو ہم کیوں جمع ہوئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کس کے لیے سیکھ رہے ہیں، ہم کس کی خاطر یہ جاننا چاہتے ہیں. اوبویسلی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے. سو ہم نے بار بار نا اپنی نیت کو ریویو کرنا ہے، ہم نے اپنی نیت کو چیک کرنا ہے، کیونکہ یہ جو شیطان اور ہمارا نفس ہے نا، ہمارے یہ داخلی اور خارجی دشمن جو ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمیں گھما پھرا کر نا اپنی طرف لے جاتے ہیں، ہماری نیت کو خراب کر دیتے ہیں. تو ہمیں بار بار اپنی نیت کو چیک کرنا ہے، اور اگر کہیں پر ہمیں لگے کہ ہماری نیت خراب ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، ہم پھر سے اپنی نیت کو نیو کر لیں گے اللہ کی رضا کی خاطر. اور اس کے علاوہ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ جو بھی کام کریں اپنی زندگی کا، آپ اس میں اپنی نیت بنا لیں کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. کیونکہ جب آپ اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں جب آپ اپنے اس کام کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی نیت خالص کر لیتے ہیں، تو وہ کام عبادت بن جاتا ہے، رائٹ. کیونکہ کام ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہم نے کام تو کرنے ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریاں ایسے طریقے سے ادا کرنی ہیں. لیکن اگر ہم ان سب میں نیت کر لیں کہ ہم یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، تو ہمارا وہ کام عبادت بن جائے گا. پھر ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا سب کچھ عبادت بن جائے گا. اور جیسے کہ حدیث ہے کہ مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے ہم نے اپنی نیت کو ہی ریویو کرنا ہے، رائٹ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں سیرت کا مفہوم کہ وجہ سیرہ. ہم نے سیرہ کے بارے میں پڑھنا ہے، تو ہمارا پہلے جاننا ضروری ہے کہ سیرہ کا مطلب کیا ہے، رائٹ. تو سیرہ کا جو سا مطلب ہے وہ ہوتا ہے راستہ، چلنا، چلانا. جو سے اس کے نا لغوی میننگ آ جاتے ہیں، وہ یہ کہ نا منزل اور نا مسافت کی طرف جانا یا لے جانا. تو ہم تھوڑا سا سیرت کا اصطلاحی مفہوم پڑھ لیتے ہیں کہ سیرت کی اصطلاحی معنی میں سے نیت، طریقہ، حالت، کسی کا کردار، طریقہ، طرز زندگی، یعنی کہ بہت کچھ آ جاتا ہے. تو سیرت کے معنی ہیں سنت اور طریقہ کے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کرتے ہیں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے اور ہم جانیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری، اور انشاءاللہ ہم اس کو فالو کریں گے. اب ہم نے سیرت کا مفہوم تو پڑھ لیا. اب دوسرا سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وائی اسٹڈی سیرہ، ہم سیرہ کو کیوں پڑھیں؟ کیونکہ ہمارے پاس تو قرآن ہے نا. لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس قرآن ہے تو پھر ہم احادیث کیوں پڑھیں. جو ان سے لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں، وہ یہی لوگ ہے کہ انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تو قرآن ہے تو پھر ہم احادیث کیوں پڑھیں. تو لہٰذا ہم اس کا جواب لیں گے. فرسٹ تو اس کا آنسر آ جاتا ہے بینیفٹ، فائدہ. ہم انسان ہے نا، اور ہم ہم اپنی نظر فائدوں پہ رکھتے ہیں. اس لیے تو ہمارا عقیدہ آخرت بہت کمزور ہے، کیونکہ آخرت بہت دور کی چیز ہے، اور دنیاوی فائدے سامنے ہوتے ہیں تو ہماری نظر ہمارے فائدوں پر ہوتی ہے، دنیاوی فائدوں پر. اس لیے ہم آخرت کے فائدوں میں نہیں جاتے.
سو ہم یہاں پہ پہلے پڑھیں گے بینیفٹس تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سیرہ پڑھنے کے بینیفٹس کیا ہیں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 50+ مقامات پہ فرمایا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ کو پڑھیں، جیسے کہ سورہ الاحزاب میں آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھیں یہاں پر اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اللہ یہاں پہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ یہ عمل تم پر فرض ہے یا پھر کہ مستحب ہے، نہیں، یہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ کو کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈال دی ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور ہم اسے انکار نہیں کر سکتے، رائٹ؟ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے انسان کو ہی بہترین نمونہ بنا کر بھیجا، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان نے یہ کہنا ہے کہ یہ تو فرشتے ہیں، ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ سو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، جو ہماری طرح کے گوشت پوشت کے لائک انسان ہوتے ہیں، جذبات رکھتے ہیں اور لائک شادی کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ مکمل معاشرتی روحانی زندگی گزاری ہمارے انبیاء نے، اور اس کے باوجود وہ بہترین نمونہ رہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں یہ بھی یہ ہمیں یہ ہمیں اس کا فرسٹ بینیفٹ وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور دوسرا ایک انسان ہوتے ہوئے ہم ایک بہترین زندگی کیسے گزار سکتے ہیں وہ ہمیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب دوسرا جو سا اس کا آ گیا ہے پوائنٹ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ایسی بات ہے نا، ہم جتنے امتی ہیں ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت پیار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہاں پر نا مجھے ایک ایک نا پوسٹ یاد آ گئی ہے، کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا اس کو فیس بک پر کہ بھلا ہو چائنا کی لائٹوں کا، ورنہ کردار سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت کرنا مشکل ہو جاتا، یعنی کہ ہم صرف اسے زبانی دعوے دار ہیں، ہم نے اپنے عمل سے کبھی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، تو کیسے کر سکتے ہیں جب ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، right؟ تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو یہ کس طرح کی محبت ہے، کیونکہ محبت وہ دیوانہ کر دیتی ہے لیکن یہاں پر امت کا یہ حال ہے کہ نا شرم محسوس ہو رہی ہے بات کرتے ہوئے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ لائک اس کا لائف سٹائل کیا ہے، اس کی ہابیز کیا ہیں، اس کے انٹرسٹ کیا ہیں، لیکن ہم جو اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم تو عاشق رسول ہیں، لیکن کتنے شرم کی بات ہے ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ اور میں خود جب زمانے جاہلیت میں تھی قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تو مجھے بھی معلوم نہیں تھا، کیونکہ اور یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ لائک نا کچھ عرصہ پہلے جبکہ یعنی کہ کچھ سال پہلے ڈنمارک میں جو واقعہ ہوا تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، تو تب نا مجھے بہت غصہ آیا تھا، اور میں نے لائک سوشل میڈیا پہ کافی پوسٹ کی تھی، یعنی کہ میں نے کافی تحریر لکھی تھی، لیکن پھر میں نے خود سے کویسچن کیا تھا کہ میں ان کے بارے میں لائک اتنا شدید فیل کیوں کر رہی ہوں، مجھے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، جبکہ میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ہوں اور میں تو ان سے محبت بھی نہیں کرتی۔ سو یہ سوال نے مجھے اتنا پریشان کیا تھا، اور پھر مجھے خود پہ غصہ آیا تھا کہ میں کیوں نہیں ان کو جانتی، لیکن الحمدللہ پھر بہت جلدی مجھے قرآن پاک پڑھنے کا موقع ملا، الحمدللہ میں نے قرآن پاک کو مکمل کیا، اور پھر میں نے حدیث کا کورس کیا، اور جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی کو پڑھا، ان کو جانا، تو مجھے ان سے آج شدید محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر ان کا تعارف آپ کو دے رہی ہوں۔ میں بس ایک کوشش کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ سو بات یہ کہ ہم جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانیں گے نا، ہم ان سے اتنی محبت کریں گے، جب تک ہم ان کے بارے میں نہیں جانیں گے تو یقین کیجئے ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اور یوم محشر جب وہ ہمیں ملیں گے تو ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا، جب لوگوں نے ان کی ذات پر، ان کی عزت پر بار بار اٹیک کیا تو ہم نے کیا کیا، رائٹ؟ اور اچھا جی، تھرڈ بات اب جو اس میں تھرڈ پوائنٹ میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سیرہ پڑھنے سے ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے میں آسانی ملے گی۔ ہم اس لیے سیرہ پڑھیں گے کیونکہ اس سے قرآن پاک سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آیا، یعنی کہ قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائک ان کے اثر لائک ان کے دل مبارک پر اترا اور ان کی زندگی میں ہی آیا،
تو جیسا کہ سورہ دوحہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے. لیکن جب ہم قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں تو لائک نا اس سے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ان آیات کی تفصیل کیا ہے اور لائک اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا اور کیا لائک ان آیات کے نزول کا سبب تھا. تو جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تب یہ کنڈیشنز تھی, تب ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرمایا. ٹھیک ہے, جیسا کہ قرآن پاک میں واقعہ فیل ہے, لیکن اس کی تفسیر ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ وہ سیرہ سے ملتی ہے. سو ہمارا تھرڈ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سیرہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے. رائٹ. اب فورتھ سی ہے جی موٹیویشن. یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ ہم سب اپنی لائف میں نا بہت لائک مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, لائک ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. تو سیرہ پڑھنے سے نا انسان پر امید ہو جاتا ہے, کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کرام پر آئیں. تو جب ہم اور جب ہم نا ان کی مشکلات کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی مشکلات آسان معلوم ہوتی ہے, اور یہ بالکل نیچرل بات ہے. جب ہم بہت جب ہم نا بہت ہرٹ ہوتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی اور بندہ اپنی دکھی اسٹوری سناتا ہے کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا, تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دکھ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ بندہ زیادہ دکھی ہے. تو اس سے بھی نا موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر یہ اتنے شدید لائک حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں. تو ایسے ہی جب ہم انبیاء کرام کی لائک زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنے مشکل حالات میں گزارا کیا تھا. رائٹ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا مقابلہ ڈٹ کے کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ایسی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پریشان ہوتے تھے, جب انہیں لائک کفار اور جیسے منافقین تھے وہ ان کو تنگ کرتے تھے, تب اللہ تعالیٰ ان کو گزشتہ انبیاء کی سیرہ سناتے تھے. سو کہ فار ایگزامپل جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, لیکن پھر بھی کتنے کم لوگ اللہ کی طرف آئے. تو جب جب آیت نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر بہت ہمت آئی کہ 950 سال اتنا لمبا عرصہ تبلیغ کی, پھر بھی ان کو اپنی تبلیغ میں پھر نا اس کے بعد یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی سٹوری کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لائک ایک طرح کی نا موٹیویشن ملی کہ انہوں نے اتنے لمبے عرصے لائک تبلیغ کی تھی, لیکن پھر بھی صرف کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے, تو اس طرح سے ان کو فیس کرنے میں آسانی ہوئی. اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں کہ جو طائف والے تھے, انہوں نے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے تھے, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا نہیں کی تھی بلکہ دعا کی تھی. تو اور پھر اسی طرح سے جب ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی میل اولاد تھی, اس کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے لیا تھا, اور اس مومنٹ پہ بھی آپ کے منہ سے کوئی بھی شکوہ کا لفظ نہیں نکلا تھا. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح سے خود کو کنڈکٹ کریں گے ان حالات میں, کیونکہ یہی حالات ہماری بھی لائف میں آتے ہیں. سو اسی طرح سے ہمارے ایمان کی نا دھارس بنتی ہے, لائک ان شارٹ کی ہمیں نا موٹیویشن ملے گی کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کیا کیا تھا تو مجھے کیا کرنا ہے. صحیح. اور اس کے ساتھ آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیسی سوسائٹی تھی, وہ جو اہل عرب تھا وہ کس طرح کا معاشرہ تھا کہ جو کہ معاشرتی و اخلاقی لحاظ سے انتہائی پستی کو پہنچ چکے تھے, اخلاقی امراض عام ہو چکے تھے. وہاں پہ یہ کاسٹ سسٹم تھا, غلامی کا دور تھا. غرض جہالت کے ان تاریخ اندھیروں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتاب لے کر آئے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. 23 سالوں میں انہوں نے لوگوں کو بدل دیا, ان چرواہوں جنگجو لوگوں کو صحابہ کرام بنا دیا. اللہ ان سے راضی ہو گئے. ہم تو ادھر بیٹھ کے کوشش کر رہے ہیں نا, اپنی نیت کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں, لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھیے لائک صحابہ کرام کو, کہ ان کو تو اس دنیا میں سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکے ہیں. سو یہ سب کیسے ہوا؟ یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے. ابن حزم انگلش کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے کہا تھا اپنی ایک بک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اور معجزہ نہ بھی دیا جاتا تب بھی ان کی سیرت اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. رائٹ. اب جو ہمارے پاس 5 پوائنٹ آ جاتا ہے, کیونکہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ اسی ٹاپک پر ہے کہ ہم نے سیرت کو کیوں پڑھنا ہے. رائٹ.
سو سیرت کے اندر امت کو جگانے کا راز ہے. اب وہ کیسا راز ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ سیرت کے اندر امت کو جگانے کا راز ہے. لوگ ہم اس وقت نا کتنے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, تو ہم کیسی امت کو جگائیں گے, وہ راز ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. جو حال عربیوں کا تھا اس سے زیادہ برا حال ہمارا نہیں ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. آج کل پاکستان کی جو حالات ہیں اور باقی بھی مسلم کنٹریز میں جو ہو رہا ہے, اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اس ٹائم وہی وہ نا جاہلیت کا دور ہے. تو اس ٹائم ضرورت ہے کہ ہم لوگ جاگیں, ہم لوگ اٹھیں اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو پکڑیں. لیکن وہ سب کیسے ہوگا, ہم سب کیسے کریں گے؟ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے یہ سب کیسے کیا تھا. اس عرب کنٹری میں ان چرواہوں کو ان جنگجو قسم کے لوگوں کو انہوں نے اتنا جلیل القدر صحابہ کرام بنا دیا, ہمارے لیے اتنا اچھا سرمایہ بنا دیا. تو یہ سب کچھ ہمیں سیرت پڑھنے سے ہی پتہ چلے گا, رائٹ. سو ہم نے سیرہ کو اپنانا ہے, ہم نے اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا ہے, اور تبھی ہمیں معلوم ہوگا اور ہم اس سے آگے پھیلا سکیں گے. اور آگے بھی سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو آگے ہے, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت. تو سیرہ پڑھنے کے بعد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کے بعد ہی ہم ان کا دفاع کر سکتے ہیں. دیکھیں جیسا کہ جب تک ہم کسی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے نا. جیسا کہ میں نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں جب میں نہیں جانتی تھی, نہ ہی میں نے قرآن پاک پڑھا ہوا تھا, اور نہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی تھی, اور جو بھی واقعہ ہوا تھا جنات کا, تو مجھے بہت غصہ آیا تھا. لیکن میرے اندر ایک کویشچن بھی اٹھا تھا کہ مجھے کیوں غصہ آیا, کیونکہ میں تو اس ہستی کو جانتی نہیں ہوں, نہ ہی میں ان سے محبت کرتی ہوں. اور تبھی پھر میں نے نا اس چیز میں میرے اندر وہ نا طلب جستجو پیدا کی تھی کہ میں نے اس ہستی کو جاننا ہے. تو الحمدللہ وہ طلب تھی, اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ وہاں تک لے گئے جہاں سے میں نے حدیث کورس کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو, صحیح بخاری کو میں ڈیٹیل سے پڑھا الحمدللہ. تو انشاءاللہ ہم اس سیشن میں وہی پڑھیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, اگر جب آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے پہلے دن سے ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھا تھا, بہتان لگائے تھے, اور یہ سب کچھ قریش سے سٹارٹ ہوا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سوسائٹی کے اتنے عزت دار انسان تھے, ایون جو ان کے دشمن تھے, جو بعد میں ان کے دشمن بنے تھے, اور ان کی دشمنی کی وہ جو سی ریزن تھی وہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت دے دی تھی, ان کے بتوں کا انکار کر دیا تھا. لیکن اس سے پہلے تو سب ان کی عزت کرتے تھے نا, اس سے پہلے ان کی دشمنی نہیں تھی. اور ایون دشمنی کے بعد بھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت دی تھی تو تب قریش نے سٹارٹ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا. کسی نے آپ کو ساحر کہا, کسی نے آپ کو جادوگر کہا, یعنی کہ استغفر اللہ, بہت انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کیا تھا, ان کے بہت برے انہوں نے نام رکھے تھے. تو اگر آپ دیکھیں ابھی جو کچھ دن پہلے جو ہوا ہے, یہ فرانس نے جو حرکت کی ہے, اور اس سے پہلے ڈنمارک میں ہوا, اور یعنی کہ اس طرح کے سلسلے چلتے رہ رہے ہیں. یعنی کہ جو 1400 سال پہلے ہوا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے, رائٹ. اور تو یعنی کہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر اٹیک ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. تو ہم نے اپنے بیلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے؟ تو وہ جب تک ہم ان کے بارے میں نہیں جانیں گے ہم انہیں پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے, رائٹ. جب تک ہم ان کے بارے میں نہیں جانیں گے ہم ان کا دفاع نہیں کر سکیں گے. اور سوچیں کہ یوم محشر ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ان کی عزت پہ لوگ اٹیک کر رہے تھے, اور ہم بس کچھ ریلیاں نکال رہے تھے, کچھ پوسٹ کر رہے تھے, بس کچھ دن جذباتی ہو گئے, پھر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ کے بس. تو اس کا ہمیں نا کوئی سولوشن نکالنا ہے, تاکہ پھر اگین کوئی ایسی جرت نہ کر سکے. تو سٹارٹ ہم نے کہاں سے لینا ہے؟ انشاءاللہ سٹارٹ ہم نے سیرہ سے لینا ہے, رائٹ. اور دیکھیں یہ نا دل کو لگنے والی بات ہے کہ ہم سب کیسے مسلمان ہیں.
کیونکہ ہماری بدقسمتی ہم ایسی قوم ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. لہٰذا ہم نے سیرہ کو پڑھنا ہے اور ہم نے سیرہ کو گھول کر اپنے اندر پینا ہے، رائٹ. ہم نے محبت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ہم نے اس محبت میں خود کو فنا کر دینا ہے، کیونکہ یہی محبت اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے. اور یقین کیجیے اللہ نے ہم سے بہت بڑے بڑے کام لینے ہیں. یہ جو ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ کے حکم سے بیٹھے ہیں، ورنہ ہم کوئی اور کام بھی تو کر سکتے تھے. تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ ہم سے اللہ ہم سے کیا کروانا چاہتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں بھی نہیں جانتی تھی کہ میں اس طرح سے بیٹھ کے سیرہ پڑھا رہی ہوں گی، میں اس طرح سے لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دوں گی. یہ بات میں بھی نہیں جانتی تھی. تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ نے ہم سے اپنے دین کے کتنے بڑے بڑے کام لینے ہیں. تو لہٰذا ہم نے خود کو تیار کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے. اور اٹس اے فرسٹ اسٹیپ. اوکے. سو پتہ ہونا چاہیے سیرہ کی امپورٹنس کا. جو کہ ہمارے آج کے سیشن کا ٹاپک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان تھے، ان کا وقت بہترین تھا، ان کے ساتھی بہترین تھے. اب اس کو ہم تھوڑا سا مزید پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی، اب بات یہ کہ ہم سیرہ کو پڑھیں گے کیسے، یعنی کہ ہمارے پاس اس کے سورس کیا ہے. تو فرسٹ ہے جی قرآن کے ذریعے ہم سیرہ کو پڑھیں گے. سیکنڈ ہے احادیث میں ہم سیرہ کو پڑھیں گے. اینڈ بکس آف سیرہ، یعنی کہ قرآن میں، احادیث میں اور بکس آف سیرہ میں انشاءاللہ ہمیں پڑھنے کو ملے گا. اور انشاءاللہ اس سیشن میں جو میں جن بکس سے آپ کو پڑھاؤں گی، الرحیق المختوم، تجلیات نبوت، اور ڈاکٹر اسرار احمد کی بک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم بہت بہت ڈیٹیل سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھ سکیں، اور نہ صرف خود پڑھیں بلکہ ہم اسے آگے پڑھا بھی سکیں. ہم نے صرف خود نہیں جاننا، ہم نے صرف اور صرف نا اپنی ذات کو فائدہ نہیں دینا، بلکہ ہم نے دوسروں کو بھی بتانا ہے. رائٹ. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنا ہے. ہاں جی انشاءاللہ. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے بھی یہاں پہ 3 سورسز کا ذکر کیا ہے، قرآن، حدیث اینڈ بکس آف سیرہ. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں قرآن پر. تو فرسٹ آف آل از قرآن. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر قرآن ان کے واقعات کے مطابق اتر رہا تھا. ہر واقعہ قرآن میں ریکارڈڈ ہے. واقعہ فیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ہے، اور واقعہ شق القمر. سیرت کا فرسٹ سورس قرآن ہے، جو اللہ ہی کا کلام ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سوالات اٹھاتے ہیں نا، تو ان کو یہاں سے پتہ چلنا چاہیے، احادیث کو جو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں، کہ وہ اٹ مینس وہ قرآن پاک میں شک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا جی، اب یہ بات ہے کہ نا سیرت کا کام سٹارٹ کہاں سے ہوا. تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے چل کے بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے. لیکن یہاں پر میں آپ کو بات بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سیرت پہ کوئی کام نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی سٹوریز بتانے شروع کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تھے، وہ ایسے کھاتے تھے، وہ ایسے پیتے تھے، وہ ایسے سوتے تھے، وہ ایسے نماز پڑھتے تھے. یعنی کہ زندگی کے تمام معاملات کو انہوں نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے کتا بچے لکھنے شروع کر دیے. تو سیرت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد سٹارٹ ہو چکا تھا. اب یہاں پہ میں ذکر کروں گی محمد ابن اسحاق ابن یسیر ابن غیاث کا. یہ بہت بڑے رائٹر تھے. یہ 85 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے تبع تابعین کا زمانہ پایا تھا. یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ایک ڈیٹیل بک لکھی. یعنی کہ انہوں نے بک میں بہت بہت تفصیل سے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں لکھا. اور یہ جو سا احادیث میں جو سا اسناد کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یہ جس دین اسلام میں موجود ہے، یہ کسی بھی اور دین میں موجود نہیں ہے. اسناد یعنی کہ وہ نا روایات ہوتی ہیں کہ نا جیسے کہ ایک حدیث کو نا اس صحابی نے روایت کیا، اس صحابی نے اس صحابی سے روایت کیا، یعنی کہ یہ پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے. رائٹ. تو انشاءاللہ حدیث میں ہم اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. سو اسناد میں جس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اس کی لائک پرسنالٹی کیسی ہے، یعنی کہ جس انسان نے وہ حدیث روایت کی ہے. حدیث کیا ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے، ان کا فعل ہوتا ہے، ان کا عمل ہوتا ہے. رائٹ.
تو وہ حدیث لائک جس انسان نے روایت کیا اس کی اپنی پرسنالٹی کیسی تھی, وہ سچا تھا یا وہ جھوٹا تھا, یعنی کہ باقاعدہ ایک نا معیار رکھا گیا تھا یہ اسناد کے معاملے میں. اور پوری چین کو ویک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے درمیان اگر کوئی جھوٹ آ گیا تو وہ حدیث لائک ضعیف قرار دی جاتی ہے. تو اگر آپ کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اٹس اوکے, جب ہم حدیث کا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے تب آپ کو سمجھ آ جائے گا, رائٹ. تو محمد بن اسحاق ابن یزید ابن غیار جی یہ تاریخ میں بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں, جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر لائک ان کی زندگی پر بہت بڑا کام کیا تھا. انہوں نے ایک ڈیٹیل بک لکھی تھی. تو انہوں نے اچھا جی, انہوں نے ہسٹری کا یہ کام حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کیا تھا, یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے تھے, لائک جتنی ان کی ریسرچ میں ان کو یہ ڈیٹیل ملی تھی انہوں نے وہ سب اس بک میں درج کر دی تھی. اب ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ انہوں نے اس زمانے میں بہت بڑا کام کیا تھا جس زمانے میں پرنٹنگ پریس بھی نہیں تھا, اور لائک نہ ہی فوٹو کاپیز کی جاتی تھی, بلکہ سب کچھ خود لکھنا ہوتا تھا, اور لکھنا بھی کس لائٹ میں ہوتا تھا, لائک وہ نا چراغ کی لائٹ میں, تب بھی الیکٹریسٹی بھی نہیں تھی. تو اس دور میں اتنا بڑا کام کرنا, سبحان اللہ. تو یہاں سے ہمیں نا موٹیویشن ملتی ہے کہ آج ہم اتنی سہولیات میں ہیں تو ہم اپنے دین کی خدمت کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب ہم ابھی ہم نے ذکر پڑھا محمد ابن اسحاق ابن یزید ابن غیار کا, اب ہم ذکر پڑھتے ہیں ابن ہشام کا, کہ اب ابن ہشام کون تھے. تو یہ ابن اسحاق کے اسٹوڈنٹ تھے, رائٹ. ابن اسحاق کی بک کے 10 سے 15 والیوم ہیں, یعنی کہ جو انہوں نے اپنی بک لکھی تھی نا اس کے 10 سے 15 والیومز ہیں. وہ 10 سے 15 کیوں ہیں, کیونکہ انہوں نے سٹارٹ حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تھا. سو ابن ہشام نے ان کا کام اٹھایا اور جو ایکسٹرا انفارمیشن تھی اس کو کٹ کر دیا, یعنی کہ جو نا دیگر انبیاء کی جو انفارمیشن تھی انہوں نے اس کو کٹ کر دی, اور ابن اسحاق نے یعنی کہ بہت ڈیٹیل سے لکھا تھا, یعنی کہ جتنے صحابہ کرام تھے اور انہوں نے جس سے روایت کی تھی ان سب کی لائک انہوں نے جو بایوگرافی تھی انہیں وہ بھی لکھ دی تھی. تو ابن ہشام نے ان سب چیزوں کو کٹ کر دیا, اور صحیح, یعنی کہ انہوں نے ان سب چیزوں کو کٹ کر کے نا یعنی کہ ہر حدیث میں صرف 4 سے 5 بندوں کا لنک رکھ دیا, یعنی کہ انہوں نے اس بک کو شارٹ بنا دیا تاکہ لوگوں کے پڑھنے میں سہولت ہو جائے. اب اتنی بڑی کتاب کون پڑھتا جس کے 15 والیوم ہیں. تو اچھا جی, اس میں ابن ہشام نے اپنی طرف سے نا کوئی ایکسٹرا ایڈیشن نہیں کیا, بلکہ ایکسٹرا کام کاٹ کر باقی کام کو ویسے کا ویسا ہی لائک نا اس کو رکھ دیا, یعنی کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی بھی ایڈ نہیں کیا. دیکھیں لائک جو ہماری سلیبس کی بکس ہوتی ہیں تو ہر کچھ عرصے کے بعد آتا ہے نا کہ نیو ایڈیشن, تو نا وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ لائک اپنی طرف سے مزید کچھ مواد اس میں ایڈ کر دینا. تو ابن ہشام نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ ان کی استاد کی جیسے وہ تحریر تھی انہوں نے سیم اس کو آگے سے ویسے ہی پیش کیا, بس اس میں جتنی ایکسٹرا ہسٹری تھی انہوں نے اس سب کو کٹنگ کر دی. اب ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ خان کی. ڈاکٹر حمید اللہ خان, اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ابن ہشام جو کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں, یعنی کہ ابن ہشام کا دعویٰ تھا کہ جو سا انہوں نے اپنے ٹیچر محمد ابن اسحاق کا لائک جو انہوں نے کام آگے پیش کیا ان کی جو تھی وہ تھی ایکسٹرا ہسٹری کو کاٹ کر, وہ اس دعوے میں سچے ہیں, یعنی کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی ایکسٹرا ایڈیشن نہیں کیا. تو یہ ہمیں ایسے پتا چلا کہ اچھا ڈاکٹر حمید اللہ خان بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, اور ابھی سم ٹائم پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, رائٹ. اور وہ اچھا جی, اب ڈاکٹر حمید اللہ خان کتابوں پر کام کر رہے تھے فرانس اینڈ جرمنی, یعنی کہ فرانس جرمنی وغیرہ میں نا پرانے زمانے کی کتابوں کے نا لائک یہ نا کتا یہ جس کو کہتے ہیں کتا بچے, وہ وہاں پہ نا محفوظ ہیں لائک ان کی لائبریریز میں. تو کیونکہ وہ لوگ اپنے عجائب گھروں میں پرانی چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں. سو ڈاکٹر حمید اللہ خان کو ڈیورنگ ریسرچ ابن اسحاق کے کام کا ایک پیس ملا. جب انہوں نے بیٹھ کر اسے ابن ہشام کے کام سے میچ کیا تو سبحان اللہ اٹ واز پرفیکٹ میچ. ابن ہشام نے سچ کہا تھا کہ انہوں نے کوئی چینج نہیں کیا, بلکہ انہوں نے صرف ایکسٹرا کام کٹ کیا تھا. تو دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ ان کے کام کو ان کی محنت کو سامنے لے آئے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیا. سو الحمدللہ ہمارا 100% بلیو ہے کہ اٹس آل 100% authentic, رائٹ.
دیکھیں ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر نا ہر چیز پہ کوشچن اٹھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اور اس میں کتنی سچائی ہے، کیا یہ سائنٹفک بھی ہے کہ نہیں ہے. سو اور پھر اس دور میں لائک صحیح نا ایتھیزم ہے، وہ تو بالکل ایک کامن چیز ہے. تو ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سیرہ کو پڑھ رہے ہیں، بالکل اتھینٹک ہے اور ہمارے اس یقین کو کوئی ہلا بھی نہ سکے. ہمیں اتنا شدید اسٹرانگ یقین ہونا چاہیے سیرہ پر کہ 1400 سال لائک نا 1400 سال پرانی بات جھوٹی ہے یا سچی ہے. تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ بے شک وہ سچی ہے. سو اور اس کے بعد لاسٹ بات تھی کہ منکرین حدیث کو جواب دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا پڑھنا ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا دفاع کرنے کے لیے ہمارا سیرہ پڑھنا بہت بہت ضروری ہے. تو جی بس اتنا ہی تھا آج کا سیشن. اور میں آپ کو بتاتی چلوں یہ میرا بالکل فرسٹ ایکسپیرینس ہے. اس سے پہلے میں اپنی اسٹوڈینٹس کو لائک زوم پر پڑھاتی ہوں، بٹ اس طرح سے فیس بک پر لائیو آنا تو میں تھوڑی کنفیوز بھی تھی، بٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کروا لیا، الحمدللہ رب العالمین. تو آج کا بس میں نے اتنا سی ٹاپک رکھا تھا کہ کیونکہ ہم نے سیرہ کو پڑھنا ہے تو ہمیں اس کی امپورٹنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، ہم اس کو کیوں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہمارا جاننا بہت ضروری ہے. تو اسی لیے میں نے آج کا یہ سیشن رکھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم باقاعدہ اس کا اسٹارٹ کریں گے. لائک جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے تو ان سے پہلے لائک اس دنیا میں لائک نا مذاہب کی مذاہب کی کنڈیشن تھی وہ کیسی تھی. اور لائک تھوڑا سا ہم نا اہل عرب کا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے، ان کی ہسٹری پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیرہ اسٹارٹ کر دیں گے. تو آئی ہوپ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ نے پسند کیا ہوگا. جی جزاک اللہ بھائیا کی جزاک اللہ خیر کثیرہ انشاءاللہ. سو جزاک اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.